ایک ایسا قدیم توحیدی مذہب جس میں خدا کو ایک مانا جاتا ہے، دن میں 5 بار عبادت کی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ قربانی بھی کی جاتی ہے۔ سننے میں تو یہ علامات مذہب اسلام سے مطابقت رکھتی ہیں، لیکن روکیے، یہ مذہب اسلام نہیں بلکہ اسلام کے آغاز سے بھی قبل کا موجود ہے۔ خدا کو ایک ماننے کے باوجود اس مذہب کے پیروکاروں کو شیطان کی عبادت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ وہ مذہب کون سا ہے؟ چلیے آج یہی جانتے ہیں۔ یہ تقریباً 7000 سال پرانا توحیدی مذہب یزیدزم ہے، جس کو شرفا دین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ماننے والوں کو یزیدی یا ایزدی کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں ایزد یا یزداں لفظ کے معنی خدا کے ہیں، اس طرح ایزدی کا مطلب ہوا خدا کی عبادت کرنے والا۔ اصل میں یہ لفظ ایزدی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اب یہ یزیدی بھی کہلاتے ہیں۔ تاریخی روایات اس سلسلے میں مکمل خاموش ہیں کہ ان کو یزیدی کیوں کہا جاتا ہے۔ یزیدی کہلانے کی وجہ سے ان کا تعلق بنو امیہ اور یزید بن معاویہ کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق ان کا یزید کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ یہ مذہب نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس طرح کوئی اور یزیدی مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے آپ کو باقی سب انسانوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے مطابق یہ ہے کہ حضرت آدم کی شادی ایک حور سے ہوئی تھی، جن کی اولاد آج کے سب ایزدی ہیں، اور باقی تمام انسان جناب آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں۔ اس فضیلت کی وجہ سے یزیدیت میں اپنے قبیلے سے باہر شادی کرنا منع ہے، یہاں تک کہ جو کسی غیر یزیدی سے شادی کرے اسے مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ان کی ایک لڑکی نے سنی عرب مسلمان سے شادی کرنا چاہی تو اس لڑکی کو سنگسار کر دیا گیا، جس وجہ سے عالمی میڈیا پر یزیدی مذہب کا نام سامنے آیا۔ کسی بھی یزیدی کی بدترین سزا یہی ہے کہ اسے مذہب سے خارج کیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک اس سے روح کے خالص ہونے کا عمل رک جاتا ہے۔ اس مذہب کی جائے پیدائش کردستان ہے اور اس کی جڑیں قدیم ایرانی مذہب زرتشتیت سے بھی پرانی ہیں۔ یزیدی مذہب کی پیروی بنیادی طور پہ کرد بولنے والے یزیدی کرتے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یزیدیوں کے علاوہ کردوں میں مسلمان بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یزیدیت میں باقی مذاہب زرتشتیت، اسلام، مسیحیت اور یہودیت، یہاں تک کہ ہندوؤں کی بھی کافی رسومات شامل ہو گئی ہیں۔ یزیدیوں کی تعداد دنیا میں تقریباً 7 لاکھ ہے۔ آج کے دور میں زیادہ تر یزیدی عراق، شام، ترکی اور آرمینیا میں رہتے ہیں۔ یزیدی ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن خدا کو اس دنیا کا صرف خالق مانا جاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا کی تخلیق کے بعد خدا نے اپنے نور سے 7 فرشتے پیدا کیے اور اس دنیا کی نگہبانی اور دنیا کے سب کاموں کو ان 7 مقدس فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ خدا کے متعلق کچھ ایسا ہی ملتا جلتا تصور قدیم ایرانی مذہب زرتشتیت میں بھی پایا جاتا ہے، جس وجہ سے زرتشتیت مذہب سے ان کی مشابہت ہوتی ہے۔ ان 7 فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام فرشتے ملک طاؤس کا ہے، جسے اس دنیا پہ اختیار کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا سردار مانا جاتا ہے۔ ملک طاؤس کو توسی ملک بھی کہا جاتا ہے۔ طاؤس عربی میں مور کو کہتے ہیں، اسی طرح ملک طاؤس کو مور شکل فرشتے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یزیدیت میں خدا کے بلند مقام کی وجہ سے براہ راست اس کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اپنی التجاؤں اور دعاؤں کو ملک طاؤس کے ذریعے خدا تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ دن میں 5 بار ملک طاؤس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ملک طاؤس کا دوسرا نام شیطان ہے، جسے عربی میں ابلیس بھی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یزیدی مذہب کو شیطان کی عبادت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یزیدی مذہب میں ملک طاؤس کی اس اہمیت کی وجہ سے یزیدیوں کو ملت طاؤسی ملک کہا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں بھی کچھ دیوتا مور کی شکل کے ہیں اور یہ بھی مور شکل فرشتے کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ عبادت کرتے وقت ان کی عورتیں اکثر آگ کی آرتی بھی اتارتی ہیں۔ سانپ کا احترام کیا جاتا ہے
ان کی عبادت گاہوں کے دروازوں پہ سانپ کی شبیہ موجود ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان کی عبادت گاہوں کی شکلیں بھی مندروں کی طرح مخروطی شکل کی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہندو مذہب کے ساتھ بھی ان کی مماثلت نظر آتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ قرآن پاک اور بائبل کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی آسمانی کتاب نہیں، بلکہ سب روایات زبانی اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں۔ یزیدیت میں سورج کی بھی بہت اہمیت ہے۔ عبادت کرتے وقت یہ اپنا رخ سورج کی طرف رکھتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں میں بھی سورج کی بہت تصاویر لگی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو سورج کی عبادت کرنے والے بھی کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور بار بار پیدائش کا یہ عمل روح کو خالص کرتا ہے۔ یزیدیت میں شادی کے موقع پر یزیدی راہب روٹی 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ دلہا اور ایک حصہ دلہن کو دیتا ہے۔ شادی کی تقریب میں دلہن سرخ لباس پہنتی ہے۔ دسمبر میں یزیدی راہب سے سرخ شراب پینے کے بعد 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ 15 سے 20 دسمبر کے دوران یہ عراق کے شہر موصل کے شمال میں واقع وادی لالش میں شیخ عدی بن مسافر کے مزار پر جاتے ہیں، اور وہاں دریا میں مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، جس میں جانوروں کی قربانی بھی شامل ہے۔ ویسے تو یزیدی مذہب کی اصل پارسی مذہب سے بھی پرانی مانی جاتی ہے، لیکن شیخ آج کی جدید یزیدیت کا بانی اور اصلاح کار مانا جاتا ہے۔ شیخ عدی بن مسافر 11ویں صدی عیسوی میں وادی بقا اور آج کے لبنان میں پیدا ہوئے۔ شیخ عدی اموی خلیفہ مروان بن حکم کی نسل میں سے تھے۔ یہ صوفی بزرگ تھے، لیکن یزیدی شیخ عدی کو مور فرشتے ملک طاؤس کا اوتار سمجھتے ہیں۔ شیخ کا رجحان صوفی ازم کی جانب تھا، اسی لیے شیخ نے ابتدائی زندگی بغداد میں گزاری اور وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ تعلیم حاصل کی، جس وجہ سے یزیدیت میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ شیخ عدی صوفی بزرگ تھے، انہوں نے یزیدیوں کو اسلام اور صوفی ازم سے متعارف کروایا۔ ہاں، لیکن تب ان کو یزیدی نہیں کہا جاتا تھا۔ شیخ نے وہاں صوفی ازم سے متاثر ادویہ فرقے کی بنیاد رکھی، جس وجہ سے یہ ادویہ کہلانے لگے۔ تب یہ ایک صوفی فرقہ شمار ہوتا تھا، لیکن شیخ کی وفات کے بعد ان کے عقائد تبدیل ہوتے ہوتے سابقہ عقائد کی طرف چلے گئے۔ شیخ عدی بغداد میں صوفی ازم کی تعلیم لینے کے بعد عراق کی وادی للش میں مقیم ہو گئے، وہیں صوفی فرقے ادویے کی بنیاد رکھی اور وہیں للش میں ہی ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کا مزار ہے۔ یزیدی مذہب میں شیخ عدی بن مسافر کی بہت اہمیت ہے۔ دن میں 4 بار سورج کی طرف، جبکہ ایک بار شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ وادی للش کی اہمیت یزیدیت میں بالکل ایسے ہے جیسے اسلام میں مکہ مدینہ اور یہودیت میں یروشلم۔ شیخ عدی کی تعلیمات کی وجہ سے صوفی ازم کے اثرات ان میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ صوفیوں کی طرح ان میں پیری مریدی اور سماع کا رواج بھی ہے۔ یہ سال میں ایک بار یا حسب استطاعت لازمی کوشش کرتے ہیں کہ للش جا کے شیخ کے مزار پہ حاضری دی جائے۔ برکت کے طور پہ شیخ کی قبر کی مٹی بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور آٹے کے ساتھ ملا کر تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں۔ اس کو برات کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کی تاریخ ہزاروں برس پرانی ہے۔ بہت سے مذاہب کی رسومات اور تشبیہات ان میں شامل ہو چکی ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی صورت انہوں نے اپنے آپ کو آج تک برقرار رکھا ہوا ہے۔